السلام علیکم فرینڈز۔ کائی قبیلے میں قحط کا سال تھا اور بارش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ان کے مویشی بھی مر رہے تھے۔ ان کو کوئی ایسی سرسبز و شاداب زمین کی تلاش تھی جہاں پہ ان کا قبیلہ قیام کر سکے اور ان کے مویشی بھی چرائے جا سکیں۔ اور گندوکتو کے خیال میں ایسی زمین حلب میں موجود تھی۔ گندوکتو اپنے اس خیال کا اظہار اپنے بابا سلیمان شاہ سے کرتا ہے اور وہ یہ امید کرتا ہے کہ اس کے بابا حلب میں زمین پہ آباد ہونے کے لیے سلطان العزیز سے اجازت مانگنے گندوکتو کو بھیجیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بابا سلیمان شاہ گندوکتو کے بجائے ارطغرل کو بھیج دیتے ہیں اور ارطغرل زمین پر آباد ہونے کی اجازت مانگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ کائی قبیلہ صلیبیوں سے حلب کی حفاظت کرے گا۔ لیکن حلب کے پاس پہاڑوں کے درمیان صلیبی تنظیم کا ایک خفیہ قلعہ ہوتا ہے، جس کا استاد اعظم پیٹروشیو ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ ان کی سرحد کے نزدیک کوئی جنگجو قبیلہ قیام کرے، اس وجہ سے کہ استاد اعظم پیٹروشیو بڑی صلیبی جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کر رہا تھا، اور اگر کوئی جنگجو قبیلہ قیام کرتا تو ان کو اس کام میں بہت سی دشواریاں پیش آتیں۔ کائی قبیلے کو اپنی سرحد کے نزدیک آباد ہونے سے روکنے کے لیے استاد اعظم پیٹروشیو کائی قبیلے میں عورتوں کے ذریعے وبا پھیلا دیتا ہے۔ جو عورتیں وبا کا زہر لے کر کائی قبیلے میں جاتی ہیں تو وہ جانوروں کے کھانے میں زہر ملانے میں تو کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ انسانوں کے کھانے میں زہر ملانے جاتی ہیں تب وہ پکڑی جاتی ہیں اور خود ہی اپنی جان لے لیتی ہیں تاکہ وہ صلیبیوں کے خلاف کچھ اگل نہ سکیں۔ العزیز کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کائی قبیلے میں وبا پھیل چکی ہے تو وہ اپنی دی گئی زمین واپس لے لیتا ہے، اور کائی قبیلہ اس کو یہ بات سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ یہ صلیبیوں کی سازش ہے ہمارے خلاف، اور سلطان العزیز کے سپہ سالار ناصر کا صلیبیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہونے کا ارطغرل کو شک ہوتا ہے۔ جب ارطغرل حلب کے محل میں بطور مہمان ٹھہرا تھا، اس وقت حلب کے محل میں موجود ٹائٹس کے جاسوسوں نے ٹائٹس کے حکم پر ارطغرل پہ حملہ کیا تھا۔ ارطغرل ان کا یہ منصوبہ ناکام بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جس نے حملہ کیا تھا اس سپاہی کو پکڑ کر وزیر اعظم شہاب الدین تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں، اور سلطان العزیز کی خادمہ افتالیہ وہ بھی صلیبیوں کے ساتھ کافی عرصے سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور محل کی تمام معلومات صلیبیوں تک پہنچا رہی ہوتی ہے۔ افتالیہ کھانے میں زہر ملا کر اس سپاہی کو دے دیتی ہے تاکہ وہ سپاہی صلیبیوں کے خلاف کچھ اگل نہ سکے، اور اس کا سارا الزام وزیر اعظم شہاب الدین پہ لگا دیتی ہے۔ اس بات کا مقدمہ عدالت میں چلتا ہے اور جھوٹے جھوٹے گواہوں کو لا کر حوالات میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تسلی بخش گواہوں کے ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم شہاب الدین کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے، لیکن سزائے موت والی جگہ پر ارطغرل اور اس کے سپاہی آ کر وزیر اعظم شہاب الدین کو بچا لیتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ارطغرل سلطان العزیز کی نظروں میں گر جاتا ہے اور شہاب الدین کو چھڑانے کی وجہ سے اور وبا کی وجہ سے کائی قبیلے سے یہ زمین چھین لی جاتی ہے۔ پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ناصر اور افتالیہ صلیبی ہیں، ارطغرل ایک چال چلتا ہے جس میں وہ خود ناصر کی حراست میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں دوان اور بمسی جا کر حلب کے محل سے افتالیہ کو اغوا کر لیتے ہیں تاکہ افتالیہ سے سچ اگلوا سکیں، لیکن افتالیہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ ایک عورت کے گھر میں جاتی ہے اور اس عورت کو جلا کر
باہر پھینک دیتی ہے۔ سب ایسا سمجھتے ہیں کہ افطالیہ جل چکی ہے، حالانکہ افطالیہ چھپ کر حلب سے نکل کر صلیبیوں کے خفیہ محل میں چلی جاتی ہے۔ اس طرح افطالیہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن ناصر بچ نہیں پاتا۔ ناصر پکڑا جاتا ہے اور اپنی جان سے جاتا ہے، اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وبا صلیبیوں کی کائی قبیلے کے خلاف ایک سازش تھی تاکہ حلب اور کائی قبیلہ یہ دونوں آپس میں اتحاد نہ کر سکیں۔ العزیز واپس کائی قبیلے کو زمین فراہم کر دیتا ہے، اور اس طرح کائی قبیلے کو آباد ہونے کے لیے زمین مل جاتی ہے۔ اسی طرح حلب اور کائی قبیلے کے تعلقات آپس میں بہتر ہو جاتے ہیں، اور حلب غداروں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔